شوہر سے لڑائی کے بعد میں الگ گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ وہاں پر میرے 2 نوکر اور ایک ڈرائیور کے ساتھ اچھا گزارا چل رہا تھا۔ جیسے ہی رات ہوتی وہ سب باری باری۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت اور ماڈرن خیالات کی مالک تھی۔ خیالات ہی نہیں، میں خود بھی بہت ماڈرن ہوا کرتی تھی۔ میرے شوہر کے ساتھ اچھا گزارا چل رہا تھا۔ شوہر کے پاس بھی بہت پیسہ تھا اور میں خود بھی جاب کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے اپنے شوہر پر منحصر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی میں ان سے پیسے وغیرہ لیتی تھی۔ گھر کا خرچ وغیرہ وہ دیکھ لیتے تھے اور میرے پیسے میرے پاس جمع ہوتے رہتے تھے۔ میرے پاس جب اچھا خاصا پیسہ ہو گیا تو میرے شوہر کے ساتھ اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ شوہر کے ہاتھوں دیکھو کہ تمہیں گھر کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، تم جاب پر نہ جایا کرو۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، مجھے جاب پر ہر صورت میں جانا ہے۔ اس کے ساتھ تو میں اپنی زندگی جی رہی ہوں، اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، میں کسی بھی شخص پر منحصر نہیں ہو سکتی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں کوئی شخص نہیں ہوں بلکہ تمہارا وارث ہوں۔ تمہاری ساری زندگی کی ذمہ داری میرے اوپر آتی ہے، اس لیے اس طرح کی چیزوں کی پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر کی باتوں سے مجھے صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے محتاج کرنا چاہتا ہے تاکہ میں روپے کے لیے اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ لیکن میں بہت سمجھدار اور چالاک تھی، میں نہیں مانی اور لڑائی جھگڑا بہت آگے تک چلا گیا، اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں پر نہیں رہوں گی۔ میں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اپنے پرانے گھر میں شفٹ ہو چکی تھی جو کہ میرے ماما پاپا نے مجھے بہت پہلے گفٹ کیا ہوا تھا۔ ابھی ہم نئے گھر میں ہی رہتے تھے جو کہ شوہر نے بنایا تھا، سو میں پرانے گھر میں چلی گئی تھی۔ وہاں پر میرے ساتھ 2 نوکر اور ایک ڈرائیور بھی تھا کیونکہ میں جاب کرتی تھی اور ڈرائیور میری گاڑی لے کر جایا کرتا تھا، اس لیے مجھے اپنے شوہر کی ضرورت کوئی خاص نہیں رہی تھی۔ میں سارا دن آفس میں رہتی تھی اور شام میں آنے کے بعد میرا کھانا ریڈی ہوتا تھا۔ گھر کا کام تو نوکر دیکھ لیتے تھے اور ڈرائیور سارا دن میرے ساتھ موجود رہتا تھا۔ تینوں ہی بڑے جوان اور ہٹے کٹے ہوتے تھے۔ گھر پر تو کبھی میری ان پر توجہ خاص نہیں گئی تھی، لیکن جب سے میں اس دوسرے گھر میں شفٹ ہوئی ہوں تو میرا سارا کا سارا فوکس انہی کے اوپر رہتا ہے کیونکہ ابھی میری زندگی میں ان کے علاوہ اور کوئی بھی مرد نہیں ہے۔ میں جہاں پر آفس میں جاب کرتی ہوں وہاں پر بھی زیادہ تر عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ باس ویسے ہی خڑوس سا ہے، اس لیے اس سے زیادہ بات وغیرہ نہیں ہوتی، اور ہم لوگ ویسے ہی فاصلہ بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے اب میرے لیے جو کچھ بھی تھا میرے ڈرائیور اور نوکر ہی تھے۔ ایک نوکر جو کہ مالی کا کام کیا کرتا تھا، مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اپنی اسٹیٹس اور حیثیت کی وجہ سے میں اس سے کبھی یہ بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں ایک شادی شدہ عورت تھی اور میرا اسٹیٹس بہت ہائی تھا، اس لیے میں لو کلاس لوگوں کے ساتھ زیادہ رابطہ وغیرہ نہیں رکھتی تھی۔ اب چونکہ میرا شوہر نہیں تھا تو میری اپنی بھی کچھ ضروریات اور خواہشات ہوا کرتی تھی جو کہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس وجہ سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کب تک خود کو اکیلے ہی رکھوں گی اور مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کی کمی کی وجہ سے میں ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے ہر وقت دماغ پھٹنے کو کرتا تھا، ہر وقت میں فرسٹریشن میں رہتی تھی، میں ڈپریشن کی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ میں ضد کی بہت پکی تھی، اس لیے میں نے شوہر سے بھی کبھی رابطہ نہیں کیا، اور شوہر بھی بہت اڑیل قسم کا تھا، اس لیے اس نے بھی دوبارہ رابطہ نہیں کیا، مجھے طلاق بھی نہیں دی تھی اور مجھے اپنے ساتھ بھی رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے بلا کر نوکروں پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ نوکر کا نام عارف تھا۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتا تو اپنی نظریں نیچی کر لیتا تھا۔ وہ بہت شریف گھر کا تھا لیکن بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ میں نے
جب سے اسے دیکھا تھا میرے اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ ایک تو اس کی طرف سے بھی لگی ہوئی تھی کیونکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ سارا دن میں آفس میں رہنے کے بعد جب شام میں فریش ہو کر باہر نکلتی تھی تو میرے پاس دوپٹہ نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی تھی۔ اوپر سے میں نے کپڑے کچھ اس طرح کے پہنے ہوتے تھے کہ جس سے میرا جسم واضح طور پر اس میں سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اب کوئی بھی کنوارا مرد اگر مجھے اسی حالت میں دیکھ لے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ خود پر قابو کیسے پائے گا، اور میرے نوکر کے ساتھ بھی سیم یہی چیز ہوئی تھی۔ اب میں نے اس سے اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس سے بات چیت کرنا شروع کی کہ دیکھو، اگر تمہاری کوئی پریشانی ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو تاکہ میں تمہارے کام آ سکوں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں مالکن، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر میں نے بات آگے بڑھائی اور کہا کہ میرا ایک مسئلہ ہے، وہ صرف اور صرف تم حل کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ مالکن، جو حکم آپ کا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس سے کہا لیکن تمہیں پہلے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا کہ تمہیں وہ چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی۔ اس نے جب میرے ساتھ وعدہ کر لیا تو میں نے اپنی ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھ دی، جسے سننے کے بعد وہ پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، جس تھالی میں میں نے کھایا ہے میں وہاں پر ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے پیسوں کا بھی لالچ دیا لیکن وہ کسی بھی صورت میں میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں لیکن میری منگنی کہیں پر ہو گئی ہے، اس لیے میں اس لڑکی کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑنے تک چلی گئی تھی کہ دیکھو، مجھے مت چھوڑو، میرا اور کوئی بھی آسرا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بی بی جی، خدا کے واسطے میں باقی لڑکوں جیسا نہیں ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں اور کہیں اور دیکھیں، لیکن میرے ساتھ کبھی آئندہ ایسی بات نہیں کرنی ورنہ میں یہ کام چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اب مجھے اس نے اس لحاظ سے اگنور کیا تھا تو میرے سر پر یہ جنون سوار تھا کہ اس سے تو میں سبق سکھا کر ہی رہوں گی، کیونکہ وہ مجھے ایک نظر بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہی ایک واحد لڑکا تھا جس کے سامنے میں نے اپنی کھل کر ڈیمانڈ رکھی تھی۔ جب اس نے پوری ہی نہیں کی تو میں نے اس پر چوری کا کیس ڈال کر جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ 2 سال وہ وہاں پر رہا اور کبھی واپس میرے گھر نہیں آیا اور اپنے گاؤں جا کر اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اتنے میں میرے شوہر نے بھی مجھے طلاق دے دی تھی۔ اب میں پاگلوں کی طرح اسی گھر میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔